جانتے ہیں۔ آپ ایک عجیب بات جان لیں کہ آپ نیت کر لیں کہ مجھ سے کوئی خطا نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگی، اور پھر آپ 1 سال گناہ نہ کریں، کوئی خطا نہ کریں، اور پھر دیکھ لیں آپ قرآن کو سمجھ جائیں گے، حدیث کو سمجھ جائیں گے، آپ نہیں سمجھیں گے۔ آپ اگر وہ عالم ہے، اس سے مثال کے طور پر غلطی ہوئی، غلطی پر واپس توبہ کیا، پھر بھی وہ عالم ہے، اس کے پاس جاؤ گے، وہ آپ کو بتائے گا قرآن کے بارے میں، کیونکہ علم اس کے پاس ہے، اللہ نے دیا ہے۔ جب غلطی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس سے علم نہیں چھینا، آپ کون ہوتے؟ بس اتنا ہے کہ وہ آپ کو علمی غلطی نہ کرے، علمی غلطی پر آپ کو نہیں لے کر جائے، اور اگر اس کی علمی غلطی ہے اور وہ اصلاح کرے، رجوع کرے، تو تب بھی اس کی عزت اور لازم ہے آپ پر، کیونکہ وہ نبی نہیں ہے، وہ ایک مولوی ہے، عالم ہے، وہ سیکھ رہا ہے، دریافت کر رہا ہے دین کے اصل مسائل اور معاملات، کیونکہ جو متشابہات اور معاملات آیات متشابہات اور وہ مسائل ہیں جن میں اختلافی معاملات ہیں، تو ان میں تو علماء کا ایک دوسرے سے اختلاف کرنا یہ تو لازم اور ملزوم ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ نبی تو نہیں ہے نا کہ وہ بولے کہ اصل مسئلہ یہ، کہ ظاہر سی بات ہے ایک مولوی بولے گا کہ یہ ہو سکتا ہے، دوسرا بولے گا وہ ہو سکتا ہے، دوسرا بولے گا وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے کئی اختلافی مسئلے سے کئی مسائل اخذ ہو رہے ہیں، تو اس لیے بس جو مولوی کا قرآن اور حدیث کے نزدیک اس کا مسئلہ ہوگا، آپ اسی کو فالو کریں گے، اور اگر 5 علماء کے یا کئی علماء کے اسی موضوع پر مسئلہ جو ہے قرآن اور حدیث سے مل رہا ہے اور اس کا ثبوت مل رہا ہے، تو بھائی کسی نے پھر جس کو بھی فالو کیا بس ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کے علمی اختلاف اور علمی غلطی اگر آئے اور اس سے امت تباہ ہو رہی ہو، تو اس میں پھر اس کو فالو نہ کرے اور پھر دور ہٹ جائے۔ باقی علماء کی غلطی پر یا اس پر جو ہے نا اس کے عیبوں کو تلاش کرنے میں لگ جانے سے جو ہے نا آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ کو فالتو میں رسوائی ہی ملے گی، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ذہن شاید یہ بنا دیا گیا کہ علماء اور طلباء آسمان سے اترتے ہیں، آسمان سے نہیں اترتے، وہ آپ ہی کے گھر سے جا کر مدرسے میں پڑھتے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے وہ علم حاصل کرتے ہیں اور پھر آپ کے ہی ماحول میں آ کر رہتے ہیں، تو گناہ کا سرزد ہونا اور یہ ہونا، یہ ان کا ہمارا عقیدہ بھی ہے اہل سنت والجماعت کا، کہ انبیاء علیہ السلام معصومین ہیں، بقایا معصومین نہیں ہیں، لیکن صحابہ محفوظین ہیں، اللہ نے ان کو محفوظ کیا ہے، اور بقایا جتنے ہیں ان سے گناہ ہو سکتا ہے اور ان سے خطا ہو سکتا ہے، مگر جس پر آپ شاہد نہ ہو، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو آپ نہیں بول سکتے۔ یہ چیز ہے کہ اس میں اتنی احتیاط ہے کہ آپ اگر کسی کا گناہ دیکھ بھی لیں تو حدیث آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ آپ اس پر پردہ ڈالیں۔ دوسری طرف اگر کہہ رہے کہ اگر کوئی گناہ ہوا کسی معزز آدمی سے، کسی علم کے ساتھ تعلق رکھنے والے، اس پر پردہ ڈالو بھائی، کیونکہ اس کی علمی غلطی برداشت نہیں ہے، بقایا غلطیاں برداشت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ انسان ہے، اگر وہ اس پر دوام کرتا ہے، اس غلطی پر، اس گناہ پر، تو تب غلط، اگر اس سے وہ سرزد ہوا اور پیش آیا تو یہ انسانی معاملات ہے اور یہ ہو جاتے ہیں، تو اس پر وہ توبہ بھی کرتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف کرتا ہے، اس سے علم نہیں چھینتا، تو آپ کون ہوتے اس کے پیچھے پڑ جانے والے؟ تو یہ بات ہے کہ کسی اور کی وجہ سے اپنی آخرت اور اپنی جنت خراب نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر نرمی کا توقع رکھتے ہو تو دوسروں کے ساتھ نرمی کرو، اگر اللہ تعالیٰ سے سختی کا توقع چاہیے آپ کو اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ سختی کرے، تو اللہ کے مخلوقات کے ساتھ پھر سختی کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز تمہارے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں معاملات ہیں، اس میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اب صحابی کے طریقے پر چلو گے تو پتہ چلے گا کہ اصل علم ہوتا کیا ہے۔ تو اس نے اس کو وعیدات سنایا کہ جہنم خالدین فیہا، کہ جو زنا کرتا ہے ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے،
अहादीस सुनाए तो बड़ा डरा है उससे। तो वो जब उठ रहा था तो उसके जिस्म और उसके चेहरे पर वो डर दिखाई दे रहा था। तो फिर वो जाते हुए उसने तौबा किया कि मैं करूंगा ही नहीं, तो वो डर के चले गए। अब देखो साहबी का तरीका है समझाने का। अब एक बंदा गुनाह करके आ गया था, उसको कहा कि कोई मसला नहीं, आप जाके तौबा कर लीजिए। अब देखो ना, मसला दूसरा है। हमारे यहाँ क्या मसला है, हमारे यहाँ जब गुनाह करके आता है तो हम उसको क्या करते हैं, पहले उसको सारी दुनिया में मशहूर करते, मशहूर करने के बाद जो है ना फिर तरीके बता रहे होते। तो ये चीज़ है।